السلام علیکم، میں ملک ریاض ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے بازار میں تھے کہ ان کی ایک بندے کے ساتھ کسی بات پہ لڑائی ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلال والے تھے، تو انہوں نے جلال میں آ کر ایک اسی شخص کو تھپڑ مارا۔ تو اتنا زور سے تھپڑ مارا اور آپ کی جلالت و ہیبت بھی اتنی زیادہ تھی کہ وہ بندہ وہیں پہ فوت ہو گیا۔ تو جب وہ بندہ فوت ہوا تو مصر کے حالات اس واقعے کے بعد کافی کشیدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کو چھوڑنا پڑا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ رہے تھے تو راستے میں یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف ہجرت کرنی تھی اس واقعے کے بعد۔ تو جب وہ مدین کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک قافلے نے ایک پانی کی کنویں کے پاس پڑاؤ کیا ہوا ہے، وہ شاید اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہاں سے گزر ہوا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو خواتین پردہ دار تھیں، وہ اپنے جانوروں کو لے کر سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھیں، وہ اپنے پردے اور حیا کی وجہ سے اس رش کے اندر مردوں کا رش تھا تو اس میں نہیں آنا چاہ رہی تھیں، وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ نہیں آ سکتی یہاں پر، تو آپ نے ان کی مدد کی، ان کے جانور دور سے ہی لیے ان سے اور ان کو پانی پلایا، اچھی طریقے سے ان کو پانی پلا کر سیراب کر کے واپس ان کی طرف ان کے جانوروں کو ہانک دیا۔ وہ خواتین اسی طرح حیا اور پردے کے اندر ملبوس تھیں، تو وہ لے کر کے اپنے جانوروں کو جب اپنے خیمے میں پہنچیں تو جا کر اپنے باپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ایک بہت ہی حیا والے اور نیک نوجوان تھے، انہوں نے ہماری مدد کی، ہم سے جانور لیے، ان کو پانی بھی پلایا اور پھر واپس ہماری طرف ہانک دیا۔ تو جب انہوں نے یہ بات اپنے والد گرامی کو بتائی تو انہوں نے کہا جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ عورت دوبارہ ان میں سے ایک عورت جو ہے وہ پردے کے اندر ملبوس واپس آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیونکہ آپ نے ہماری مدد کی ہے اور آپ بہت حیا والے اور بہت ہی نیک سیرت معلوم ہوتے ہیں، تو ہمارے والد گرامی آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کی اس مدد کی وجہ سے وہ آپ کو انعام دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس عورت کا اس طریقے سے پردے کے اندر لپٹ کے آنا اور پھر واپس لے کے جانے کو قرآن کریم کے اندر جو ہے نا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کو اس عورت کی یہ ادا اس قدر پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کا موضوع بنایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر خاص اس اس واقعے کو جگہ دی گئی ہے، اور اللہ اس خاتون سے کافی حد تک، بہت حد تک جو ہے نا وہ خوش ہوئے اور اس واقعے کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے خیمے میں تشریف لے کے گئے تو دیکھا کہ وہ خیمہ جو تھا، وہ جو گھر تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کا تھا، اور وہ صاحبزادیاں بھی جو تھیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حیا جو ہے اور شرم بہت زیادہ پسند ہے، باپردہ خواتین اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہی سلسلہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح سے معاملات رہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ذی وقار ہے، آپ نے فرمایا کہ حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی کو اگر آپ کنسلٹ کریں، ڈسکس کریں، دیکھیں اس کو، تو اس میں آپ کو شرم و حیا کے آپ پیکر نظر آئیں گے۔ یہی بات، یہی خوبی آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے اندر بھی ٹرانسفر کی۔ پھر جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو جو تھی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک کے اندر ہی دفن ہوئے، تو وہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میں نے زیارت کرنی ہوتی آپ کی جو ہے وہ مزار پاک کی، تو میں ایسی ہی ایک نارمل جو ہے نا وہ چادر لے کر چلی جاتی تھیں حضور کے جو ہے نا وہ مزار پاک کی زیارت کے لیے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا، تو جب وہ بھی وہاں پر ہی دفن ہوئے تو پھر بھی وہ ویسے ہی عام سے لباس پہن کے اور عام سی چادر لے کر چلی جاتی تھیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق بھی ظاہری بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے والد گرامی ہیں، تو دونوں سے آپ کا پردہ تو بنتا ہی نہیں ہے، نہ اس دنیا میں پردہ بنتا تھا نہ اگلی دنیا میں۔ تو جب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ ادھر دفن ہوئے تو پھر جب بھی میں جاتی حضور پاک کے قبر انور کی زیارت کے لیے اور اپنے والد گرامی کی
جو ہے نا وہ مزار پاک کی زیارت کے لیے تو میں خوب پردے کے اندر لپٹ کر جاتی ہوں، پورا کا پورا پردہ کر کے جاتی ہوں، کیونکہ مجھے عمر سے جو تھا وہ حیا آتی ہے۔ حالانکہ یہ دیکھیں اس باقی کا اگر آپ غور کریں تو وہ تینوں اشخاص جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور تینوں کے تینوں بہت ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ان کا پردہ ہی نہیں بنتا، اور آپ کے والد گرامی کے ساتھ بھی نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں پردہ بنتا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کا مقام دیکھیں اور آپ کا مرتبہ دیکھیں، آپ کی جو ہے نا وہ شان کو دیکھیں، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ کا حیا کو بھی دیکھیں کہ وہ جب اس دنیا میں موجود نہیں بھی ہیں پھر بھی جب بھی وہ جاتی ہیں زیارت کے لیے تو وہ فل پردے کے اندر ملبوس ہو کر جاتی ہیں۔ تو یہ پیغام ہے آج کی بچیوں کے لیے، آج کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، کہ آپ نے جب بھی گھروں سے نکلنا ہے، اگر آپ نے، اور اگر آپ نے کسی غیر محرم سے اگر بالفرض آپ کو گفتگو شنید کرنی ہی پڑ جاتی ہے تو فل آپ پردے کے اندر باپردہ ہو کر نکلیں گی۔ تو باپردہ جو عورتیں ہوتی ہیں، باپردہ جو خواتین ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی خواتین کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنی زندگی میں مقام دیں، اپنی زندگی میں جگہ دیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیں۔ شکریہ۔